السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 10 سے شروع کیا تھا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے اوپر یقیناً نگہبان مقرر ہیں، کرامن جو بڑے معزز ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر مقرر کیے ہوئے ہیں اس کے اچھے برے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس کی مکمل نگہبانی کرنے کے لیے۔ اور اس میں بیان ہے اس بات کا کہ جس اللہ نے انسان کی اس قدر نگہبانی کا انتظام کر رکھا ہے، کیا یہ ساری نگہبانی اور ریکارڈ سارے بلا مقصد ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان ریکارڈوں کا تیار کیا جانا ہی قیامت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن میں ان سارے حساب کتاب کا جائزہ ہوگا، لیا جائے گا، اور ان کی جزا سزا دی جائے گی۔ اسی ہمارے ان الابرار لفی نعیم، تو چنانچہ جزا اور سزا کا سلسلہ قیامت کے دن جب ہوگا تو اس دن نیک لوگ جو ہیں نعمتوں میں ہوں گے، اور ان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فاجر و فاسق لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، کہ جس جہنم میں داخل ہوں گے وہ قیامت کے دن، بدلے کے دن میں، وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں ہے وہ اس دن سے، اس قیامت سے جو ہے وہ غائب ہونے والے، یعنی نہ تو اس سے بچ پائیں گے اور نہ ہی اس جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے نکل پائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن، قیامت کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ بدلے کا دن یا قیامت کے دن کیا ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کو، اس کے یعنی کہ جو خوفناک حالات و مناظر ہیں اس کے لیے تاکید کرتے ہوئے اس انداز سے سوال کیے گئے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس میں کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ ملکیت نہ رکھے گی، یعنی کوئی انسان بھی، کوئی مخلوق بھی کسی مخلوق کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے نہ تو ان کا کوئی اختیار ہوگا، نہ کہ ان کے پاس کوئی قوت طاقت ہوگی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ صفائی و شفاعت کے جو شفاعت بھی صرف اور محض اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اس میں کہ اس دن کے تمام معاملات، ہر طرح کے کام، ہر طرح کے اختیار، ہر طرح کے حکم اور ہر طرح کے فیصلے صرف اللہ کے لیے ہوں گے، کہ جس کے فیصلوں میں کسی کو دخل اندازی کا حق نہ ہوگا، اور جس میں رد ہے ان گمراہ لوگوں کا، ان گمراہ ملاؤں کا، کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے، ان کے پیشوا قیامت کے دن ان کو چھڑا بچا لیں گے، اور یہ کہ ان کے بڑے پیشواؤں کا اللہ کے ہاں بڑا زور چلتا ہے، نعوذ باللہ، اور کیا کیا بےہودہ باتیں ہوتی ہیں اس طرح کے لوگوں کی۔ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے پیشوا وہ سچے جھوٹے کیسے ہیں، ان کا تو کیا زور چلنا، بلکہ قیامت کے دن کسی کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی زور چلنے والا، بلکہ بات کرنے کا بھی اس کو جرت نہ ہوگی، سوائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ تو یہ سورۃ الانفطار کی آخری آیات، اس کے بعد ہم سورۃ مطففین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کتاب مرقوم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے بہت بڑی، ویل بہت بڑی ہلاکت ہے، للمطففین
کمی کرنے والوں کے لیے الذین وہ لوگ اذا اکتالوا جب وہ لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں علی الناس لوگوں سے یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب ان کو ماپ کر دیتے ہیں اور وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں یخسرون تو اس میں کمی کرتے ہیں الا یظن کیا یہ لوگ یقینی رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے اولئک ان لوگوں کا انہم مبعوثون کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم بہت بڑے دن میں قیامت کے دن میں اٹھائے جائیں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے جہانوں کے رب کے سامنے کلا ہرگز نہیں ان کتاب الفجار لفی سجین بے شک فاجر و فاسقوں کے ان کا اعمال نامہ ان کی کتاب جو ہے وہ یقیناً سجین میں ہے وما ادراک ما سجین اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے کتاب مرقوم وہ لکھی ہوئی کتاب ہے سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے 9 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے تو سورہ مطففین کیا ہے کیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اگرچہ بعض علماء نے اسے مدنی کہا ہے اس وجہ سے کہ اس کی شروع کی آیات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ مدینہ کے لوگ ان کے ہاں ناپ تول میں کمی زیادتی کی جاتی تھی لین دین میں جو ہے ان کے معاملات صحیح نہ تھے پورے نہ تھے تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی اس کے بعد ان کے معاملات صحیح ہو گئے اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے لین دین اور مدینہ کے ماپ تول سے بہتر کوئی اور ماپ تول نہیں ہے تو اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی بنیاد پر بعض لوگوں کو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مدنی صورت ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو موضوع صورت کا مکی صورتوں سے ملتا جلتا ہے مکی صورتوں ہی کا بیان ہے کہ جس میں یعنی کہ قیامت کے دن اور آخرت میں لوگوں کے جو حالات ہوں گے ان کا بیان ہے بدکار لوگوں کا فاجر و فاسق لوگوں کا انجام کیا ہوگا اور اس کے مد مقابل نیک متقی پرہیزگار لوگ ان کا کیا انعام ہوگا اور اس سے پہلے سورت کا آغاز ہوا ہے کاروباری لوگوں کے اور تجارت اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے حوالے سے کہ جو لین دین میں کمی زیادتی کرتے ہیں ہیر پھیر کرتے ہیں اور معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں ایسے لوگوں کی ان کی جو ہے کمینگی کا بیان کیا گیا اور ان کے یہ سخت وعیدیں سنائی گئی اور یہ بیان کیا گیا کہ ان کا ایسا کرنا یقیناً قیامت پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر ان کا قیامت پر ایمان ہوتا تو ہرگز ایسا کام نہ کرتے تو جس کا معنی کیا ہوا کہ اس سورت کے آغاز بھی اسی قیامت کے حوالے سے ہی ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے پیرائے سے ایک دوسرے انداز سے اور پھر قیامت پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام اور ایمان لانے والوں کے اس کی تیاری کرنے والوں کا ان کا انعام بیان کرنے کے بعد سورت کا اختتام ہوتا ہے اہل ایمان کو تسلی دینے پر اور کافر و فاجر و فاسقوں کو وارننگ دینے پر کہ جو کافر فاجر فاسق آج ایمان والوں کا مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ غریب فقیر مسلمان جو تھے دنیا کے اندر جنت کے عالی شان محلات میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ان جہنمیوں کا اور جہنم کے ان بدماشوں کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہوں گے تو سورت کا اختتام جو ہے ان چیزوں پر ہوتا ہے تو یہ ہے سورت کا اس کے موضوعات اس کا نام جو ہے ویل للمطففین پہلی آیت سے مطففین کے نام سے ہے تو اس کی آیات کی تفسیر لیتے ہیں ما ویل للمطففین ویل بہت بڑی ہلاکت تباہی ہے بربادی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے اور اگر ویل کے معنی تباہی بربادی ہلاکت ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ ہلاکت کس انداز سے ہے
اس ہلاکت کا یعنی کہ انداز کیا ہوگا، وہ جہنم کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے یعنی کہ جہنم کا ہونا، جہنم کا سزا ہونا، جہنم کا عذاب ہونا اس ویل کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو میں بہت بڑی ہلاکت تباہی ہے للمطففین، طفف یطفف، کسی چیز میں کمی کرنا، چاہے ماپ تول ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں کمی کرنے کو تطفیف کا نام دیا جاتا ہے۔ اور تطفیف جو ہے یہ بالکل معمولی سی یعنی کہ پیمانے کے اندر یا ناپ تول میں معمولی سی کسی چیز کی کمی کو تطفیف کا نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں طف الصاع، کہ جب جو ہے وہ جو صاع یعنی برتن ہے جس سے ماپا جاتا ہے چیزوں کو، اس میں کمی ہو معمولی قسم کی۔ تو حقیقت میں جو لوگوں سے ہیرا پھیری کرتا ہے، ماپ تول میں، لین دین میں اونچ نیچ کرتا ہے، وہ بہت بڑا مال نہیں لوٹ جاتا یا بہت بڑا مال نہیں چرا لے جاتا، بلکہ اس کی تطفیف جو ہے، اس کا جو کمی زیادتی کرنا معمولی سا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ معمولی سی کمی زیادتی کرنا ماپ تول میں، لین دین میں، اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کے دل میں کوئی ایمان دین نام کی چیز نہیں ہے، بے ایمان آدمی ہے، اور اس کا آخرت اور اس کے حوالے سے کوئی یقین و ایمان نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی، تو لوگوں کے معاملات میں، لین دین میں کوئی کمی زیادتی نہ کرتا، اس میں اس طرح کی کمینگی کا اظہار نہ کرتا۔ اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جو اتنی سی چوری کرنے کے لیے تیار ہے کہ جس میں معمولی قسم کا کسی کا مال ہتھیا جانا ہو، یا اس کے مال کو ناحق طریقے سے معمولی انداز سے چلے لینا ہو، تو جو اس طرح کے تھوڑی معمولی قسم کی اپنے کمیاں کر سکتا ہے، چوریاں کر سکتا ہے، اس سے کسی بڑی چوری کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سنت میں معاملات میں، لین دین اور خصوصاً ماپ تول، ان چیزوں کے اندر کس قدر سخت وعید آتی ہے اور کس قدر ماپ تول کو پورا کرنے کی تاکید آتی ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس موضوع کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو صرف ایسے لوگوں کی، ان کی ہلاکت، تباہی، ان کا بدترین انجام کا ذکر ہوا ہے، لیکن دوسری بات آیات میں براہ راست اس کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرو۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ ماپ کو اوفوا الکیل، ماپ پورا کرو، اذا کلتم، جب تم ماپ کے کچھ چیز لیتے ہو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، اسی میں خیر و بہتری ہے، اسی میں اچھا انجام ہے۔ خیر و بہتری دنیا کے لحاظ سے بھی کہ معاملات کو صحیح انداز سے کرنے والے کا اعتماد قائم ہوتا ہے، اور اعتماد قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی سے لوگ زیادہ لین دین کریں جس سے اس کا بزنس چلے اور دنیاوی لحاظ سے اس کو فائدہ ہو اور اس کی عزت و وقار قائم ہو، تو اسے دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لین دین کر کے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں اس کو پانے والے ہیں، انعامات پانے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں بھی اللہ نے ایک سے زیادہ آیتوں کے اندر اسی میزان کا، ترازو کا صحیح رکھنا، اس کا صحیح استعمال کرنے کی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ اور ماپ تول میں کمی کرنا، زیادتی کرنا، یا ماپ تول سے مراد یعنی عموماً لین دین میں، چیزوں کی لین دین میں، خرید و فروخت میں ہیرا پھیری سے، دو نمبری سے اور ڈنڈی مارنے سے کام لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا دنیا کے اندر بہت بڑے نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں سے اللہ کی طرف سے ہلاکتیں، تباہیاں آنا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے، اسے قحط سالیوں سے،
سخت مشقتوں سے اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالیاں مسلط ہوتی ہیں۔ قحط سالی سے ان کی فصلیں، باغات، کھیت، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے کھیت، باغات جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کھیت برباد ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، تو ظاہری بات ہے پھر اس پر ان کے لیے جو تنگ دستی پیدا ہوتی ہے اور سخت حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر مزید اس سے بڑھ کر کے بادشاہوں کا، ان کے حکمرانوں، لیڈروں، جو بھی ان کے اوپر حکمران ہوتے ہیں، ان کی سختیاں اور ان کا مسلط ہو جانا، ان کے ظلم و ستم ان پر ڈھانا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں، جن عذابوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عذاب صرف کوئی یہ نہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو تو عذاب ہے۔ عذاب صرف یہ نہیں کہ قوم عاد کی طرح جو ہے آندھی و طوفانوں کے ساتھ قوموں کو ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اللہ کے مختلف لشکر ہیں کہ جن لشکروں کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ انہی میں اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے یہ بھی ہے کہ ظالم قسم کے، فاجر و فاسق قسم کے حکمران مسلط ہو جانا، کہ جو حکمران اپنے ماتحت اپنی رعایا کو جو ہے ہر طرح کا ظلم ڈھاتے ہوں، ان کے مال لوٹتے ہوں، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہوں، مار پٹائی کرنے کے اور مقدمے کیس کر کے ان کو جو ہے طرح طرح کی اذیتیں دینے کے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بدترین شکل ہے کہ جسے سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بعض سلف صالحین سے جب بعض ظالم قسم کے حکمرانوں یا ان ظالم قسم کے جو اصول نمادار ہیں ان کا بیان ہوا، اس طرح کہ حجاج بن یوسف کا بیان کیا گیا بعض تابعین کے ہاں، تو انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے، یعنی ایسے ظالم آدمی کا تمہارے پر مسلط ہو جانا کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ طاقت قوت سے نہیں پلٹایا جاتا، بلکہ اللہ کا عذاب جو ہے پلٹانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ کہ جو قوم بھی ماب طور میں کمی کرتی ہے تو اسے قحط سالیوں سے، سخت مشقتوں سے اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی یہ قومیں ان مصیبتوں سے دوچار ہوتی ہیں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی آفتیں ان پر پڑتی ہیں۔ اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کے معاملات میں کس قدر جو ہے وہ امانت داری سے اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا نیت اور جذبہ رکھتے ہوئے ان سے معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں جامع ترین وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کیا ہے، فلیاتی للناس، کہ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے کہ جو معاملہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ ماتے ہیں کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ کون ہے، کہ جو لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، حب الاخی ما یحب لنفسہ۔ تو اس طرح کی عموماً حدیث جس میں دوسروں کے ساتھ وہی چیز کرنا جو انسان خود اپنے لیے چاہتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی اور ان کے نفع اور ان چیزوں کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور خصوصاً لین دین کے معاملات میں، خرید و فروخت کے معاملات میں اور ان چیزوں کے اندر خصوصی طور پر آپ نے تاکید کی، بلکہ تاکید کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے معاملہ دیکھا بھی کرتے۔ آپ ایک دن بازار میں نکلتے ہیں تو غلے کا ڈھیر تھا لگا ہوا جس میں آپ کو شک ہوا، تو آپ اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈھیر کے اندر کا، غلے کا اندر کا جو اناج ہے وہ گیلا ہوا ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں دکاندار سے کہ کیا ہے، کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ غلے کے اوپر بارش آ گئی تھی، تو آپ کہ جو گیلا تھا اس کو تم نے الگ کیوں نہ رکھا؟ اور پھر کیا فرماتے ہیں، من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہم سے دھوکہ بازی کی وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ الفاظ تو ماپتول کے بیان ہوئے آیت کے اندر کہ جو عموماً لوگوں کا قدیم زمانوں سے لے کر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا انداز رہا ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ صرف ماپ تول نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی چیز لین دین کرتے ہوئے کسی طرح سے بھی ہیرا پھیری کرنا، کسی طرح سے غلط بیانی کرنا، کسی طرح سے ڈنڈی مارنا کہ جس میں
خود کو فائدہ حاصل کر لینا مالی طور پر اور دوسروں کو نقصان کر دینا، وہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، وہ چاہے ماپ تول میں کمی زیادتی کے انداز سے ہو، چاہے وہ چیزوں کو ان کے غلط انداز سے ان کے اندر ملاوٹ کر کے دینے کے اندر ہو، کہ دینے کے انداز سے ہو، یا چیزوں کو اس انداز سے بنانا تیار کرنا کہ جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں، جس طرح کہ ہمارے ہاں آج کل یعنی کہ ہمارے ملکوں میں خصوصاً یعنی اس بدماشی کی انتہا ہے کہ صرف اور صرف فائدہ نفع حاصل کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور زیادہ مال کی ہوس اس کے لیے جو ہے لوگوں کو کیا کیا زہر کھلائے جاتے ہیں اور کس کس انداز سے دھوکہ بازیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ وعید ہے، ویل، بہت بڑی ہلاکت تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر ہلاکت تباہی۔ اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت ختم کر دیتا ہے جس کے اندر کوئی اس طرح کا حرام کا پہلو ہو، اس کے اندر کوئی خیر و برکت باقی نہیں رہتی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سود کے حوالے سے بیان فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کی برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ اور سود کی صرف مثال ہے، ورنہ ہر وہ چیز جس میں کوئی حرام کا پہلو آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہاں پر خیر و برکات ختم ہو جاتی ہیں، خیر و برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور جب خیر و برکتیں اٹھتی ہیں تو ظاہراً اگرچہ اس چیز میں انسان کو مالی طور پر زیادہ کو نفع نظر آ بھی جائے، زیادہ مال اس کو حاصل ہو بھی جائے، یا چیز کسی کو دینے میں کم دے کر اپنی چیز کو بچا لینے کا کوئی اس کو ظاہراً کوئی ایسا معاملہ بھی کر لے، لیکن اس بچی ہوئی جو ظلم کر کے بچائی گئی چیز ہے اور کسی پر زیادتی کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہے، وہ مال انسان کے لیے وبال جان ہوتا ہے، اس کی تباہی ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور کسی کو شک ہے تو دیکھ لیں ان لوگوں کو، اس طرح کے حرام خوروں کو کہ جن کی انکم یا جن کے آمدنی کسی بھی انداز سے حرام کے طریقوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ خرید و فروخت میں حرام کے معاملات ہوں یا کوئی رشوت اور اس طرح کے ظلم و ستم کے انداز ہو، ایسے لوگ یا سود اور اس طرح کے ایسے لوگوں کی بہت بڑی کمائیوں اور بہت بڑی انکم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے وبال جان ہوتی ہے، یا ڈاکٹروں ہاسپٹل میں ان کی کمائیاں خرچ ہوتی ہیں، یا پھر کورٹوں محکموں میں اور قدموں عدالتوں میں ان کے سارے مال وہاں پر اڑائے جاتے ہیں، یا کوئی ایسے فاجر قسم کی اولادیں اللہ تعالیٰ نکال دیتا ان کی کہ جو ان کے مالوں پر مسلط ہوتی ہیں اور ان کے مالوں کو برباد کرتی ہیں، تو یا پھر کوئی ڈاکو چور اور اس طرح کے ظالم ان کو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس حرام کے معاملات کا نتیجہ دنیا کے اندر ہی۔ اس سے بڑھ کر کے اس ایسے بدماشوں کے، ایسے بے دینوں کے، بے ایمانوں کا اعتماد ختم ہو جانا کہ جس وجہ سے ان کی بے عزتی اور ذلت دنیا کے اندر اور آخرت میں ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ ویل للمطففین، کہ بہت بڑی ہلاکت ہے تطفیف کرنے والے، کمی کے زیادتی کرنے والوں کے لیے، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین، جو لوگ اذا اکتالوا علی الناس، لوگوں سے کچھ چیز ماپ کر لیتے ہیں۔ اکتالو کس سے؟ کیل سے، اور کیل کا لفظ کسی چیز کو ماپنا، اور سابقہ زمانوں میں یعنی چیزوں کا وزن کم کیا جاتا تھا، کم ہوتا تھا، اکثر بیشتر چیزوں کو ماپا جاتا اور ماپ کر ان کا لین دین کیا جاتا، گندم، اس طرح اناج ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ماپا جاتا تھا، حتیٰ کہ کھجوریں اور یہ چیزیں بھی اکثر ماپ کر ایک دوسرے کو لے دی جاتی ہیں، اور بعض چیزوں کا وزن بھی ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر چونکہ ماپنے کا انداز یہ آسان تھا، اور لوگوں کے ہاں ماپ کے مخصوص برتن ہوتے تھے جن کو الگ الگ نام دیا گئے ہیں، کہ جس طرح سا ہے، مد ہے، اور اسی طرح وسق ہے، مختلف یعنی کہ یہ برتن ہوتے تھے جس میں چیزوں کو ماپا جاتا اس میں ڈال کر اور اندازہ کیا جاتا کہ چیز کتنی ہے۔ اس کو کیل کا نام دیتے ہیں، کیل، کال ہے کیلو، کسی چیز کو ماپنا۔ الذین، وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے کچھ چیز ماپ کر لیتے ہیں، یستوفون، تو پوری پوری لیتے ہیں، اور پوری پوری لینے کے اندر معنی بھی یہ نہیں کہ جتنی حق ہے ان کا اتنی لیتے ہیں، بلکہ یستوفون، یا اور سین اور تا جو لگا ہے، اس میں زیادہ لینے کا معنی بھی آتا ہے کہ اپنے حق سے زیادہ لینا۔ اور کچھ شکری کے اس طرح کے بے ایمان کہ جب کوئی چیز لوگوں سے لیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چیز کو زیادہ لینے کی، ماپنے کے انداز ہو یا وزن کرنے کا انداز ہو۔ ماپنے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بیچنے والے ان کے جو چیزوں کو خریدتے ہوئے
چیز کو دودھ کو لیتے ہوئے برتن استعمال کیے جانے ان کے برتن جو ان کے استعمال ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں، اور جو دودھ کو بیچتے ہیں ان کے برتن الگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے باقی چیزوں کے اندر بھی ان بے ایمانوں کا انداز کہ چیزوں لوگوں سے چیز لیتے ہوئے زیادہ لی، اس طرح وزن کرتے ہوئے بھی، وزن کرنے کے بعد اور وزن کر کے لینے کے بعد اور بیچنے کے بعد اور لینے کے لیے کوئی بھاری باٹ رکھے ہوتے ہیں، اس کے نیچے کوئی چیز لگائی ہوتی ہے تاکہ وزن بڑھ جائے اور چیز لوگوں سے زیادہ حاصل کر لی جائے، اور جن باٹوں سے چیز بیچی جاتی ہے ان کو کم کیا ہوتا ہے، کوئی سوراخ نکال کر اس طرح کے کام کر کے کم کیا ہوتا ہے تاکہ چیز کم دینا پڑے۔ اور جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ تطفیف کا لفظ ہی یعنی کہ کسی معمولی چیز کو اڑانے پر، کسی معمولی چیز میں کمی کرنے کا انداز اس پر استعمال ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس طرح کے بے ایمان یہ کمی زیادتیاں کر کے کہ بہت بڑا مال ہتھیار نہیں لیتے، بلکہ چھوٹی سی معمولی سی اپنی بے ایمانی کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل کر پاتے ہیں، لیکن ان کی یہ کمینگی کی، ان کی گھٹیا حرکت کی دلیل ہے اور گری ہوئی ذہنیت کی دلیل ہے کہ جس میں ان کی خود غرضی، ان کی ہوس پرستی اور ان کا صرف اپنے آپ کا اپنا پیٹ بھرنے کا وہ ہوس، دوسروں کا مال ہتھیا کر، دوسروں کا مال کسی نہ کسی ناحق طریقے سے حاصل کر کے، میں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ماپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو یستوفون پوری بلکہ حق سے یا جتنا حق بنتا اس سے بڑھ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور اس کے مد مقابل جب ان کو ماپ کر کوئی چیز دیتے ہیں، او وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، تو یخسرون اس میں کمی کرتے ہیں۔ کمی کے مختلف جو انداز ہو سکتے ہیں کہ چیز ڈالی ہی کم، یعنی فرض کرو دودھ جو ہے وہ جتنا برتن میں ڈالنا چاہیے تھا اس کو ماپنے کے لیے اس سے کم ڈالا، یا برتن ہی چھوٹا کر دیا دودھ دینے والا کہ جس سے دودھ دیا جاتا ہے، یا اس طرح وزن کرتے ہوئے بھی باڑ جو ہے اس میں کوئی کمی کی ہوئی، اس میں کوئی سوراخ کر کے اس طرح کے کام کر کے اس میں کچھ کمی کی ہوتی ہے جس باڑ سے لوگوں کو چیز دی جاتی ہے، یا اور کوئی اس طرح کے انداز، یا پھر تو تولتے ہوئے ترازو کے اندر کوئی ڈنڈی ماری، اس میں کوئی اس طرح کا ہیر پھیر کی، اس طرح کا کو ہاتھ کی صفائی کا جس کو نام دیا جاتا ہے، وہ صفائی نہیں بلکہ گندگی ہے، غلاظت ہے، کیونکہ آدمی حرام کا مال حاصل کر کے کچھ صفائیاں نہیں کرتا بلکہ وہ غلاظت سے جمع کرتا ہے دنیا آخرت کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ، یا ان کو چیز ماپ کر دیتے ہیں، اور وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو اس میں کمی کرتے ہیں، یعنی کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ابھی ان کا کام کرنا کیسا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہونے ہیں اور ہر کوئی ظلم زیادتی جو کی گئی ہے کسی انداز سے بھی اس کے بدلے اور اس کا بدلہ دینا ہوگا، تو پھر بھی یہ لوگ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یظن، کہ لوگوں کو یقین و ایمان نہیں ہے، اولئک ان لوگوں کا، انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ بہت بڑے دن میں جو اکٹھے کیے جانے والے، بہت بڑے دن میں اٹھائے جانے والے ہیں، مبعوثون اٹھائے جانے والے قبروں سے، لیوم عظیم بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، یعنی ان کا یہ کمی زیادتی کرنا، ماپ تول کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اس قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ بعض اوقات کہنے کو دعویٰ ہوتا ہے قیامت کا، لیکن اس کا کوئی یقین و ایمان نہیں ہوتا، کہ جس وجہ سے آدمی پھر واقع ہی ہر معاملہ کرتے ہوئے، ہر چیز کرتے ہوئے اس قیامت کے دن کو مد نظر رکھے، اور اس کے سامنے ہو کہ قیامت کے دن کو اس کا معاملہ، اس کا حساب دینا ہے جو آج ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ تو جس کا تو اس قیامت کے دن پر سچا ایمان و یقین ہے، اور اس کا اس یقین و ایمان کی وجہ سے اس کی ہر چیز، اس کا ہر معاملہ، اس کا ہر لین دین اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ اسی تقوی، نیکی، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگی، بلکہ وہ اس کی کوشش ہوگی کہ اس کا حق لوگوں کے پاس چلا جائے، لیکن لوگوں کے حقوق میں سے اس کے پاس کچھ نہ آئے کہ جو قیامت کے اس کا بدلہ چکانا پڑے۔ یعنی لوگوں کو چیز زیادہ تو دے دے گا لیکن کم نہیں دے گا، اور لیتے ہوئے بھی چیز جو ہے وہ ممکن ہے کم لے لے، زیادہ نہ لے، تو یہ تو اس کی کوشش ہوگی کہ جس کا واقعی قیامت پر یقین و ایمان ہے۔ لیکن جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر جو ہے
آدمی جو بدماشی کرتا چلا جائے اسے کس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے اپنے مقدار کے لحاظ سے بھی کہ 50,000 سال کا دن، اور بہت بڑا دن ہے اپنی ہولناکیوں حیبت ناکیوں کے انداز سے بھی، کہ جس قدر اس دن ہولناک مناظر ہوں گے، حیبت ناک قسم کے معاملات پیش آئیں گے۔ تو ان دونوں لحاظ سے بھی بہت بڑا دن ہے کہ، اور اسی لحاظ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو تنبیہ وارننگ دینے کے لیے کہ تم کیسے جو ہے معمولی قسم کی اس طرح کی پھیرا پھیریوں سے اپنے لیے قیامت کے دن کا وہ سخت ترین ہولناکیوں کا عذاب اپنے اوپر لا رہے ہو، کہ اس دن کے جو بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ اور یقوم الناس، اسی یقوم سے ہی اسے قیامت کا دن کہا گیا کہ یوم القیامہ، قیامت کا دن جس میں لوگوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بذات خود ہی اس دن کا لمبا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ جہانوں کے رب کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا یہ منظر ہی اور یہ تصور ہی انسان کے لیے کافی ہے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہ کمقدار میل، کہ قیامت کے دن جو ہے سورج لوگوں کے اس قدر قریب ہوگا کہ جس طرح صرف ایک میل کے فاصلے پر، اور میل کا معنی بھی کیا واقعی وہ مسافت کا میل ہے کہ جو گنا یعنی کہ پیمائش کی جاتی ہے جس کی، یا میل سے مراد کوئی ایسی چیز ہے کہ جس طرح میل المکحلہ کہ سرمدانی کا جو سرمچو ہوتا ہے جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی میل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس قدر سورج جو ہے قریب ہوگا لوگوں سے۔ فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، آماتے ہیں جس طرح ان کے عمل ہوں گے لوگوں کے اسی طرح وہ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اپنے پسینوں میں ہوں گے۔ ومنہم من یکون الی کعبیہ ومنہم من یکون الی رکبتیہ ومنہم من یکون الی حقویہ ومنہم من یلجمہ العرق الجاما، کہ تو لوگوں کے اس پسینے میں مختلف حالات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، اور کسی کا اس کے جو ہے وہ کمر تک، اور کسی کو پسینہ اس کے غوطے آ رہے ہوں گے اس کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ قیامت کا ہولناک دن اور خوفناک دن جس کی یہ ہولناک منظر ہے، تو جس کا واقع ہی اس قیامت کے دن پر ایمان ہے اس کے لیے وہ تو واقع ہی اس دن کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے ہر معاملہ کرتے ہوئے، اور جس کا ایمان یقینی ہوتا پھر وہ ہے کہ جو کرنا چاہے اس کو روک ٹوک کرنے والی کوئی چیز سامنے اس نہیں ہوتی۔ اس مایا کہ اللہ کیا ان لوگوں کا اس بات کا یقین و ایمان نہیں ہے، انہم اولئک ان لوگوں کا انہم مبعوثون، کہ بے شک یہ کھڑے کیے جانے والے ہیں، اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، بہت بڑے قیامت کے دن میں، یوم یقوم الناس رب العالمین، کہ جس دن میں لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ اور یہ بات، یہ جملہ، یہ آیت جو ہے صرف ناپ تول میں لین دین میں کمی کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ہر طرح کے ظالم مجرم کے بارے میں ہے، جو کسی بھی انداز سے ظلم و ستم کر رہا ہو، جرم کر رہا ہو، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں نافرمانی، ظلم زیادتی کرنے والے، ان سبھی کے لیے آیت ہے، بہت جامع ترین آیت ہے، بہت بڑی بلکہ وارنے کے انداز سے آیت ہے کہ کیا ان لوگوں کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور قیامت کے دن اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جس دن ان کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، آسمان کی وہ عدالت، قیامت کی وہ عدالت کہ جس میں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، جس میں کس طرح کی ظلم زیادتی کا کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور وہاں پر جہاں سے کوئی چھڑانے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کے فضل، اس کی رحمت کے۔ کلا، ہرگز نہیں، اور یہ کلا کا لفظ آتا ہے سابقہ آیات میں جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کی تردید کے لیے، اس کی نفی کرنے کے لیے، کہ یہ جو اس طرح کا کام کر کے دنیا کے مال و متاع، دنیا کے فائدے حرام طریقوں سے حاصل کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی دنیا سنور جائے گی، اس سے ان کے معاملہ، اس سے ان کے بہت خوشحال یا بہت سعادت مند ہو جائیں گے، علامت کلا، ہرگز نہیں، ایسے لوگوں کے لیے بدبختیاں ہیں، سعادتیں نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب ہیں، کوئی رحمت وفت نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین،
بے شک ایسے فاجر و فاسق و بےایمانوں کا ٹھکانہ جو ہے ان کی کتاب جو ہے وہ سجین ہے۔ یہاں پر آیت کی وہاں پر مناسبت واضح ہے آپ آیتوں کے ساتھ کہ جب اللہ نے لین دین میں ہیر پھیر کرنے والوں کو اور لین دین میں کمی زیادتی کرنے والوں کا ان کا انجام بیان کیا اور ان کی اس قباحت کو کمینگی کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے فاجر و فاسق ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے، ان کا ٹھکانہ وہ سجین ہے۔ اللہ ان کتاب الفجار، ہرگز نہیں ان فاجر و فاسقوں کا کتاب یعنی ان کا اعمال نامہ لفی سجین، یقین سجین میں ہے۔ اور اعمال نامے سے مراد کیا ہے، کتاب سے مراد کیا ہے، یہاں پر مختلف علماء کی آراء ہے کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ اعمال نامے سے مراد ان جہنمیوں کے، ان بے ایمانوں، ان مجرموں کے جو ان کا جو رجسٹرڈ ہوگا جس میں ان مجرموں کے نام ہوں گے، جس طرح کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکتبوا کتاب عبدی فی سجین فی الارض السابعۃ السفلی، کہ جب بدکار فاجر فاسق کافر آدمی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ، اس کا نام جو ہے وہ سجین میں لکھو۔ اور سجین کہاں پر ہے، اس روایت کے اندر یہ بھی واضح ہو گیا فی الارض السابعۃ السفلی، وہ ساتویں زمین جو سب سے نچلی زمین ہے وہاں پر سجین ہے۔ اب وہ ساتویں زمین کیا ہے، کیسی ہے، کیفیت اس کی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایک مسلمان مومن کا اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں اس کا فرض بنتا ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، کہ جب ان کو پھینکا جائے گا اذا القوا منها مکانا ضیقا، ایک تنگ ترین جگہ میں، مقرنین ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوئے مجرم، تو دعوا هنالک ثبورا، تو اس موقع پر جو ہے وہ ہلاکت تباہی کی ان کے آہ بکار کریں گے، اپنے آپ کو ہلاک ہونے کے لیے بد دعائیں کریں گے اپنے لیے، لیکن ہلاک ہونے والے نہیں ہیں، ہلاک ہونے سے مراد مرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک فاجروں کا اعمال نامہ یا ان کے جو رجسٹر ہے کہ جس میں فاجر و فاسقوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان فاجروں کی جہاں پر فہرستیں بنتی ہیں، وہ کیا ہے، لفی سجین، یقین وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سجین کا لفظ کس سے ہے، سجن سے، سجن کا لفظ سجن سے ہے، سجن جس کو عربی میں سجن کہتے ہیں، قید خانہ۔ تو جہنم کو سجین کا نام کیوں دیا گیا، کوئی شک نہیں کہ وہ جہنمیوں کا قید خانہ ہے کہ جس میں جہنمیوں کو بند کیا جائے گا، اس سے نکل نہ پائیں گے، جس طرح جیل میں بند ہونے والوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جہنم کا یہ قید خانہ، جہنم کی یہ جیل دنیا کی جیلوں سے بہت مختلف ہے، بہت فرق ہے اس جہنم کی جیل کا اور دنیا کی جیلوں کا، کہ جہنم کی جیل نہ کہ صرف جیل ہے بلکہ سخت ترین آگ کا عذاب ہے، اور نہ کہ صرف جیل ہے بلکہ تنگ ترین وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر جہنمی کو ٹھونسا گیا ہوگا، نہ کہ یہ کہ جہنمی جہاں چاہیں اٹھیں جائیں آئیں، ایسا نہیں، بلکہ جس جہنم کے اندر ان کو ٹھونسا گیا ہوگا۔ اس لحاظ سے وہ سجن جو ہے، وہ سجین جو ہے، وہ جیل جو ہے، ایسی انوکھی جیل ہے کہ جو کائنات میں کہیں اور نہ پائی جاتی ہو، اور جس کے عذاب اور جس کی شدتوں کے انداز وہ ہیں کہ جو انسان کے تصور سے بالاتر ہوں۔ اس لیے اس سجین کی، اس قید خانے کی، جہنم کی اس جیل کی، اس کی ہولناکی، اس کی ہیبتناکی کو واضح کرنے کے لیے سوال کیا گیا وما ادراک ما سجین، کہ تم کیا جانا کہ وہ سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور لکھی ہوئی کتاب سے مراد یعنی جس میں انسانوں کے اعمال درج کیے گئے ہیں، ان کے اعمال نامے ہیں، یا دوسرا معنی جو کیا گیا ہے کہ وہ جہنمیوں کے جو جہاں پر فرشتے ہیں، جہنمیوں کے جہاں پر نام جن جسوں پر لکھے گئے ہیں، تو یہ ہے سجین جو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ ہے جہنمیوں کا، ان فاسق و فاجروں کا، اور دنیا میں ہیری پھیری کرنے والوں اور لوگوں کے معاملات میں جو ہے اونچ نیچ کرنے والوں کا انجام، کہ جو قیامت کے دن ان کو قیام اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو پیش ہونا ہے، سب سے پہلے اس کی وارننگ دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کا انجام بیان کیا گیا کہ ایسے بے ایمانوں کا انجام جو ہے وہ سجین ہے، جس کا حدیث میں آتا ہے کہ فی الارض السابعۃ السفلی، جو ساتویں سے نیچے والی سب سے نچلی زمین میں ہے،
وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، یہ لکھے ہوئے وہ رجسٹر ہے کہ جس میں جہنمیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ ویل للمطففین، بہت بڑی ہلاکت تباہی ہے مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ اکتالوا علی الناس لوگوں سے کوئی چیز ماپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پوری پوری بلکہ زیادہ لیتے ہیں، واذا کالوہم، اور جب ان کو ماپ کر دیتے ہیں، اور وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن، کیا ان لوگوں کا ایمان و یقین نہیں ہے؟ اولئک، ان لوگوں کا، انہم مبعوثون، کے بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس میں لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اللہ ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک فاجر و فاسقوں کے اعمال نامے، ان کے رجسٹر، لفی سجین، یقین وہ سجین میں ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانے کو سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھا ہوا اعمال نامہ ہے۔